السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البینہ کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية۔ ان الذين، نون مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد یہ دو ایسے حروف ہیں جن پر ہمیشہ گنہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر گنہ کرتے ہوئے ہم نے نون کو ادا کیا۔ ان الذین، دال زیر یا دی، دال کو نرمی سے ادا کیا، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو بھی لمبا کیا، اور لام کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ اس لیے ادا کیا کیونکہ اس کے اوپر شد موجود ہے، تو شد والے حرف کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، را پیش واو، یہ پھر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر دیکھیں پیش ہے، تو واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ من اہل الکتاب، نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، اظہار کیا، نون کی آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا۔ من اہل الکتاب والمشرکین، والمشرکین، واو کو لام کے ساتھ ملایا، یہ الف درمیان والا الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ مشرکین، کاف زیر یا کی، پھر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کیا اس کو۔ والمشرکین فی نار جہنم، فی فا زیر یا فی، یہ پھر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کیا، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا۔ فی ناری، نون زبر الف نا، الف ساکن، الف جو خالی، الف خالی ہو، الف خالی سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ فی ناری، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا ہم نے اس کو۔ فی ناری جہنم، جہنم، نون مشدد، نون مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر گنہ کرتے ہوئے نون کی آواز جو ہے وہ ادا کی۔ جہنم، اور نون کی آواز جو ناک میں ٹھہرائیں گے وہ ایک الف کے برابر ٹھہرائیں گے۔ فی ناری جہنم خالدین فیہا، خالدین فیہا، خا کو ادا کرتے وقت ہونٹ گلائی کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے ہیں۔ خا جو ہے یہ ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے، وہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا، اور خا کی ادائیگی کے وقت ہونٹ جو ہے وہ گلائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔ خالدین، دال زیر یا دی، یہ پھر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کیا اس کو۔ خالدین فیہا، فا زیر یا فی، فی یہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، پھر اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا، اور ہا زبر الف ہا، یہ پھر مد ہے، اس کے اوپر مد بھی موجود ہے اور یہ الف مدہ بھی ہے، اس کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک، اولئک، واو جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا یہاں پر اولئک، لام کھڑی زبر لا، اوپر مد ہے، 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے اس کو۔ اولئک، اس کو اولئک پڑھنا غلط ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اولئک ہم شر البریہ، ہم شر البریہ، میم ساکن کے بعد نہ میم موجود ہے نہ ہی با موجود ہے، بلکہ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی حرف یعنی کہ شین موجود ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پر پڑھیں گے ہم، میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ہم شر البریہ، را جو ہے اس کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے پر پیش ہے، را کے پر پیش ہو اور را کے پر زبر ہو، دونوں صورتوں میں را کا پر پڑھتے ہیں۔
اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم پٹ پڑھتے ہوئے را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہم شر البریہ، بریہ۔ را جو ہے یہاں پر را کے نیچے دیکھیں زیر ہے، اس را کو باریک پڑھیں گے اور یا کو وسط لسان سے یا جو ہے وہ ادا ہوگا، زبان کا درمیان جب اوپر کے تعلق کے ساتھ لگے تو یا ادا ہوگا۔ اولئک ہم شر البریہ۔ وقف کی صورت میں گول تا جو ہے وہ ہا سے بدل جاتی ہے، اور گول تا کے نیچے جو اعراب ہوتا ہے وہ بھی پڑھنے میں نہیں آتا، تو ہم اس کو پڑھیں گے اولئک ہم شر البریہ۔ ان الذین آمنوا، ان الذین، نون مشدد گنہ ہوگا، ایک الف کے برابر گنہ کی آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے اور پھر نون کو ادا کریں گے، ان الذین، دال دیر یا دی، دال کو نرمی سے ادا کیا، اور یا جو ہے یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے دیکھیں زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے آگے ہم نے نون ادا کر دیا، ان الذین آمنوا۔ یہاں پر حمزہ زبر الف آ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ دوسرے قرآن پاک میں یہاں پر الف کھڑی زبر آ لکھا ہوگا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، حمزہ کھڑی زبر آ، اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے آمنوا، نون پیش واو نو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر دیکھیں پیش ہے، ایک الف کے برابر لمبا کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عین کو مستحلق سے ادا کریں گے، گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، لام پیش واو لو، اس کو ہم نے لمبا کرنا تھا، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آگے جو صاد ہے، صاد کے اوپر شد ہے، شد والے حرف میں دو حرف اصل میں ہوتے ہیں، یہاں پر دو صاد یعنی کہ موجود ہیں، یہ پہلا جو صاد ہے وہ ساکن ہے، دوسرا صاد کے اوپر زبر ہے، جس کو ہم نے پڑھا عاملس، لام پیش صاد لس، تو یہاں پر جو پہلا صاد ہے وہ ساکن ہے، تو صاد کو جب ہم نے پیچھے والے ساتھ جو صاد جو ہے مشدد، وہ یہ چاہتا ہے کہ پیچھے والے کسی حرکت والے حرف کے ساتھ یعنی زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملے، تو یہاں پر ہم نے دیکھا لام کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، زبر زیر پیش نہیں تھی، الف کے اوپر بھی نہیں تھی، اس الف کے اوپر بھی نہیں تھی، اس واو کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، تو یہاں پر لام کے اوپر چونکہ پیش تھی اس لیے لام کے ساتھ اس صاد کو ملا دیا، پھر ہم نے پڑھا اس کو وعملوا الصالحات، یہاں پر اس کو عاملوا صالحات نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہی ہے وعملوا الصالحات، صاد کھڑی زبر سو، صاد جو ہے اس کو پر پڑھتے ہیں، سین اور صاد جو ہیں دونوں حروف صفیریہ میں سے ہیں، سیٹی والے حروف میں سے ہیں، جن کی ادائیگی کے وقت ہلکی سی سیٹ جیسی یا چڑیا جیسی آواز آتی ہے، تو یہاں پر صاد جو ہے چڑیا جیسی آواز تو آئے گی، لیکن یہاں پر صاد کو پر پڑھیں گے، سین کو باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد کو پر پڑھا جاتا ہے، صاد کھڑی زبر سو، ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے آگے چلیں گے، وعملوا الصالحات، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کو وسط حلق سے گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، وعملوا الصالحات، اولئک، واو پڑھنے میں نہیں آئے گی، اولئک، اس مد کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اسے چھوٹی مد کہتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، میم ساکن کے بعد دیکھیں نہ ہی میم ہے اور نہ ہی با ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، یعنی میم کی آواز کو، میم ساکن کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے ہم نے پڑھا ہم خیر البریہ، خوا جو ہے اس کو پر پڑھیں گے اور اس ہونٹوں کو تھوڑا سا گولائی کی طرف مائل کرتے ہوئے خوا کی آواز کو ادا کریں گے، خوا جو ہے یہ اقصی حلق سے خوا جو ہے وہ ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے، ادنی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہوتا ہے، تو اس کی 2 حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خو، یہ ادنی حلق سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں، ہم خیر خوا زبر یا خی، اب یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اسے یا لین کہا جاتا ہے، یا ساکن اور واو ساکن ان دونوں سے پہلے اگر زبر ہو تو انہیں حروف لین کہا جاتا ہے، اور یہ حروف نرمی سے اور آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، ہم خیر را کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، ہم خیر البریہ، را جو ہے اس کے نیچے زیر ہے اس را کے اوپر، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے، ہم خیر البریہ،
وقف کی صورت میں گول تا کو ہا کے برابر ہا کے ساتھ پڑھیں گے، ہا میں تبدیل کرتے ہوئے پڑھیں گے اور اس پر اعراب بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ جزاؤہم، زا جو ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ جس زا کی ادائیگی کے بعد ہلکی سی چڑیا جیسی آواز آنی چاہیے۔ اس کے اوپر مد ہے، ساتھ میں الف ہے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے والے حرف پر دیکھیں زبر ہے، اور اس کے اوپر مد میں موجود ہے۔ چھوٹی مد جب موجود ہو تو اس مد کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہم اس کو پڑھیں گے جزاؤہم۔ اب میم ساکن کے بعد دیکھیں نہ ہی با ہے نہ ہی میم ہے، بلکہ ان دونوں کے علاوہ اور حروف ترجیع میں سے کوئی اور حرف آ جائے تو پھر اس وقت اظہار شفوی ہوتا ہے۔ میم کی آواز، میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں جزاؤہم عند ربہم۔ نون ساکن کے بعد دیکھیں نہ ہی حرف یرملون، نہ ہی حروف حلقی ہے، نہ ہی با ہے، لہذا یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے۔ نون کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے ہم نے اس کی ادائیگی کی جزاؤہم عند ربہم۔ را کی آواز کو پر پڑا، را جو ہے اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو دونوں صورتوں میں را کو پر پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ با کو مضبوطی اور قوت سے اس لیے ادا کیا کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، شد والے حرف کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ عند ربہم، ہا جو ہے اس کو ادنی حلق سے اقصی حلق سے ادا کرتے ہیں، ہا کو اقصی حلق سے ادا کرتے ہیں۔ ہا جو ہے سینے کی طرف والا جو گلے کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ اور ہا 2 حروف ہیں جن کو اقصی حلق سے ادا کیا جاتا ہے۔ عند ربہم جنات، نون کھڑی زبر نا، نون مشدد پر ایک تو گنہ کریں گے، دوسرا نون کھڑی زبر نا جو ہے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے جنات عدن تجری، عدن عد، دال پر قلقلہ کرتے ہوئے ہم نے دال کو ادا کیا۔ قلقلہ والے حروف جو ہیں وہ 5 ہیں۔ قطب الجدن اس کا مجموعہ ہے۔ دال ساکن پر ہم نے قلقلہ کیا عد، عدن تجری۔ اب یہاں پر تنوین کے بعد دیکھیں نہ ہی حرف یرملون، نہ ہی حرف حلقی، نہ ہی با، لہٰذا یہاں پر اخفا ہوگا۔ تنوین کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے ہم اس کو ادا کریں گے جنات عدن تجری، را زیر یاری اس کو 1 الف کے برابر لمبا کیا، لیکن را کی آواز کو باریک پڑھا، پر نہیں کریں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں جنات عدن تجری۔ جیم پر بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ قطب الجدن جو ہے ان 5 حروف میں جیم بھی آتا ہے، تو یہاں پر دال اور جیم دونوں پر قلقلہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو ادا کیا عدن تجری من تحتها الانہار۔ نون ساکن کے بعد دیکھیں نہ حرف حلقی نہ حرف یرملون میں سے کوئی حرف ہے، نہ ہی با ہے، لہذا اخفا کریں گے۔ نون ساکن کی آواز کو چھپاتے ہوئے ہم نے نون کو ادا کیا من تحتها، ہا کو وسط حلق سے ادا کریں گے، گلے کے درمیان سے ہا ادا ہوگا من تحتها الانہار۔ ہا جو ہے اس کو لام کے ساتھ ملایا کیونکہ الف بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس لام کے اوپر ساکن ہے۔ ساکن والا حرف جو ہے وہ پیچھے والے حرکت والے حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، ساکن والا حرف جو ہے وہ زبر زیر والے حرف کے ساتھ، پیش والے حرف کے ساتھ ملتا ہے، لہٰذا اس کو ہم نے من تحتها
ہا کو لام کے ساتھ ملا دیا، من تحتها الانہار، ہا کھڑی زبر ہا، ایک الف کے برابر لمبا کیا، را کو پر پڑا کیونکہ را کا پر پیش ہے، من تحتها الانہار، یہاں وقف کی صورت میں ہم نے را کو ساکن کر دیا، جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے ہم اس کو پڑھیں گے من تحتها الانہار خالدین، خا کو پر پڑا، گھوٹوں کو گلائی کی طرف مائل کرتے ہوئے خا کو ادا کیا، خالدین، دال زیر یا دی، یہ پھر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کیا، خالدین فیہا ابدا، فیہا، فی، یہ پھر یا مدہ ہے اور ہا بھی الف مدہ ہے، اس کے اوپر چھوٹی مد بھی موجود ہے، 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، فیہا ابدا، فیہا ابدا۔ اب یہاں پر صلی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ملا کر آگے پڑھیں، اگر وقف کر لیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کو بہتر یہی ہے کہ اس کو آگے ملا کر پڑھا جائے، ابدا رضی اللہ، ابدا رضی اللہ۔ تنوین کے بعد دیکھیں حرف یرملون میں سے را آ گیا، تو یہاں پر ادغام بلا گنہ ہوگا، گنہ نہیں کریں گے، صرف ادغام کرتے ہوئے ادا کریں گے، ابدا رضی اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھتے ہیں، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو بھی لفظ اللہ کو پر پڑھتے ہیں، لفظ اللہ کے نیچے اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم پڑھیں گے رضی اللہ، را کو بھی پر پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ابدا رضی اللہ عنہم، نون ساکن کے بعد دیکھیں حروف حلقی میں سے ہا آ گیا، اظہار کریں گے، عنہم ورضوا عنہ، را کو پر پڑا، واو پیش واو، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، ایک الف کے برابر لمبا کیا، اور اس الف کو پڑھنے یہ نہیں پڑھا جائے گا، ورضوا عنہ، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر وقف کرنا جائز ہے، ورضوا عنہ۔ وقف کی صورت میں ہا جو ہے اس کی آواز آئے گی صرف، لیکن اس کے اوپر اعراب نہیں پڑھا جائے گا، ورضوا عنہ، ذالک، ذال کو نرمی سے ادا کیا، ذال کھڑی زبر دا، ایک الف کے برابر لمبا کیا، ذالک لمن خشی، نون ساکن کے بعد خو آ گیا، حروف حلقی میں سے جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے لمن خشی ربہ، را کو پر پڑا اور با کو مضبوط قوت کے ساتھ ادا کیا۔ وقف کی صورت میں ہا جو ہے اس کے اوپر اعراب نہیں پڑھا جائے گا، ہا کی بس آواز ہی آئے گی، ذالک لمن خشی ربہ۔ وما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔